سورہ بقرہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے. تو یہ گھڑی میں ٹائم صحیح ہو رہا ہے؟ صحیح ہو رہا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں قرآن مجید کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تعارف کروایا ہے. دیکھو رمضان جو ہے نا، یہ قرآن کا مہینہ ہے. ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہر انسان کو ضرورت ہے سیدھے راستے کی، اس کے بغیر انسان نہیں بن سکتا. تو قرآن کو اللہ نے کتاب ہدایت، سیدھا راستہ. غیر مسلم کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہو سکتے، ان کے پاس سیدھا راستہ ہے ہی نہیں. انسان کو خود نہیں پتہ چلتا سیدھا راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے. صحابہ کرام رمضان کے مہینے میں مسجدوں کو بھرپور طریقے سے آباد کیا کرتے تھے، قرآن سنتے، قرآن سناتے. اسی چیز نے ان کو اللہ کے دین سے جوڑ کے رکھا ہوا تھا. اسی چیز نے ان کو بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونے دیا. تو اس لیے شوق و رغبت کے ساتھ یہ درس آپ سنا کریں. پہلا مرحلہ ہوتا ہے سیدھی بات کو سن لینا. جب انسان میں سننے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے پھر اللہ اس کو عمل کی توفیق دے دیتے ہیں. سنے ہی نہیں تو کہاں سے عمل ہوگا. اور یاد رکھو اس زمانے میں اگر تم نے قرآن نہیں سنا، قرآن کیا کہتا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، تو پھر اتنے گمراہ ہو گئے کہ پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا. کیونکہ خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے یہ بات کہ انسان اگر اپنا کوئی راستہ متعین نہیں کرتا وہ دوسروں کے راستے کا حصہ بن جاتا ہے. پھر وہ آپ اگر اپنا خود ہدف متعین نہیں کریں گے نا، کس ٹریک پہ میں نے زندگی گزارنی ہے، تو شیطان پھر آپ کو اپنے والے ٹریک پہ لے جانا شروع کر دے گا. آج انسان کا مقصد 3 چیزوں میں منحصر ہے: عزت، شہرت، پیسہ. بس اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، سوچتا ہی نہیں ہے. اسی کو کامیابی سمجھا جاتا ہے. قرآن یہ باتیں کرتا ہی نہیں ہے، قرآن کسی اور دنیا میں ہمیں لے کے جاتا ہے. تو عزت، شہرت، دولت یہ سب کسی حد تک ہماری ضرورتیں ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. اس کے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں، خدا کی قسم جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. بتاؤ کسی کے پاس کوئی ایسی کتاب آ جائے جو خدا نے خود پیش کی ہو، جس نے اس کائنات کو بنایا، اور اس نے اس کے برحق ہونے کے دلائل بھی قائم کر دی ہوں تاکہ ہمیں اطمینان ہو کہ یہ اسی کا کلام ہے. تو آپ سوچو اس سے بڑی خوش قسمتی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ صاف ستھرا جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس پر انسان عمل کرے، اس میں 2 رائے ہو نہیں سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہے جس کے 2 تعارف: نمبر 1 اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے. اس کا ٹاپک کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ اس میں آپ کو آن لائن کمانے کے طریقے نہیں بتائے جائیں گے، اس میں آپ کو عزت اور شہرت کمانے کے طریقے نہیں بتائے جائیں گے، اس میں آپ کو صحت بنانے کے طریقے نہیں بتائے جائیں گے. آپ جب یوٹیوب پہ جاتے ہو یا شارٹ کلپس دیکھتے ہو یا ٹک ٹاک دیکھتے ہو تو بیوٹی ٹپس بتائی جا رہی ہوتی ہیں، کھانے پکانے کے طریقے بتائے جا رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ کو گائیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ مائک صحیح نہیں ہے بھائی، آج گڑبڑ ہے، آواز صحیح نہیں آ رہی نا، گونج رہی ہے. تو آپ جب بھی جاتے ہو نا آپ کو مختلف قسم کی گائیڈنس مل رہی ہوتی ہیں. کوئی ڈاکٹر بتا رہا ہوتا ہے کینسر سے بچنے کا طریقہ، کینسر کا علاج، موٹاپا کم کرنے کا طریقہ. باڈی بلڈر کو آپ دیکھیں گے وہ آپ کو بتائے گا جم میں مسل بنانے کا طریقہ. تو کھانے پکانے کے طریقے، خواتین کے زیادہ تر چینل بیوٹی ٹپس، یہ سب چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں. لیکن قرآن کا ان میں سے کوئی بھی ٹاپک قرآن کا ٹاپک نہیں ہے. کچھ موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں، پیسہ کمانے کے طریقے بتائے جا رہے ہوتے ہیں. تو قرآن ان میں سے کسی ٹاپک کو بھی نہیں چھیڑتا. وجہ اس کی یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ میں انسان کو وہ چیز بتاؤں گا جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے. تو یہ بہت ہی عظیم ٹاپک ہے قرآن مجید کا. آواز صحیح کرو یار اس کی، میرا گلا بہت ابھی سے بیٹھ گیا رمضان سے پہلے. تو اللہ فرماتے ہیں ہدن، یہ گائیڈنس ہے، ہدایت ہے. یہ بتائے گا سیدھا راستہ کیا ہے اور غلط ٹریک کون سا ہے.
یہ بھی بتائے گا کہ سیدھے راستے پہ چل کے کچھ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا, اور یہ بھی بتائے گا غلط ٹریک پہ چلنے والوں کا انجام کیا ہوگا. یہ سب چیزیں کس کے ذمے ہیں؟ قرآن کے ذمے. اس سے بڑا کوئی اہم ٹاپک ہو سکتا ہے؟ للمتقین, ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں یا سیدھا راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. متقین کا مطلب یہاں جو تقویٰ چاہتے ہیں. کیا مطلب؟ اس سے ہدایت ان کو ملے گی جو ہدایت کی نیت سے اس کو سنتے اور پڑھتے ہیں. دیکھو جب ہم دنیا میں کوئی دوا کھاتے ہیں نا, کوئی علاج کی, آپ پیناڈول کھائیں, سر درد کی نیت, آپ یہ نیت کریں کہ اس سے میرا سر ٹھیک ہوگا, یا نیت نہ کریں, آپ کی نیت کا اس دوا پہ کوئی اثر ہوگا؟ بولو, نہیں ہوگا. اس نے جو کام کرنا ہے وہ کرے گی. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس سے ہر ایک کو ہدایت نہیں ملے گی. اس سے ہدایت اس کو ملے گی جو اس کو پڑھتے اور سنتے ہیں اس نیت سے کہ ہمیں سیدھا راستہ مل جائے. ضدی اور ہٹ دھرم نہیں ہے وہ. یہ جو ایتھیس اور ملحد لوگ ہیں نا, یہ ضدی اور ہٹ دھرم ہو کے قرآن سنتے اور پڑھتے ہیں. میں نے ایک ایتھیس کے پاس ایک ویڈیو بھیج دی, بہت زیادہ خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے. میں نے ایک ویڈیو بھیجی کہ مرغی کیسے اپنے بچوں کے لیے جنگ لڑ رہی ہے نا بڑے جانور سے, چھوٹی سی مرغی ہے. تو میں نے کہا کس نے اس کے دل میں اپنے بچوں کی یہ محبت ڈال دی؟ کیا یہ بھی ایوالو ہونے کا نتیجہ ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا. تو یہ ضد اور ہٹ دھرمی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ضد اور ہٹ دھرمی کو کنارے پر رکھ دو, تو اس کتاب سے تمہیں سیدھا راستہ ملے گا. اچھا, ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت سیدھا راستہ نظر بھی آئے گا, اور اگر تم چاہو گے اس سیدھے راستے پہ چلنا تو اس کتاب کو پڑھ کے تمہیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق بھی ملے گی. اس میں اتنی موٹیویشن ہے جو تمہیں سیدھے راستے پر چلا دے گی. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ کو سیدھا راستہ بتا رہا ہو, اور بتانے کے ساتھ ساتھ اس راستے پہ چلنے کے لیے گاڑی بھی خود مہیا کر رہا ہو, اور گاڑی میں ڈیزل بھی خود ڈال رہا ہو, اور ڈرائیور بھی اس میں آپ کے ساتھ بٹھا دے. تو یہ ہوتی ہے حقیقت, صحیح معنوں میں گائیڈنس. تو اللہ کہتے ہیں کہ اس سے ہدایت ملے گی ان لوگوں کو جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے